الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد۔ اچھا، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے ولایت کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے، کہ جن لوگوں نے بڑی سمجھداری سے عبادات کو علیحدہ پورشن میں رکھا ہے اور ولایت کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ طویل آیات الظاہر میں نمبر ہے اس کا 813، جلد نمبر 2 ہے۔ علامہ شرف الدین نجفی نے لکھا ہے، جی ذرا غور کیجئے گا، یہ جن لوگوں نے اس طرح کی چال چلنے کی کوشش کی ہے کہ عبادات سے ولایت علی کو نکالنے کی ناکام کوشش ہے، جی چند لوگ ہیں، 2 4 10 لوگ ہیں، بس وہ اپنے اوپر 15 20 گز کپڑا لپیٹ کے بڑے فینسی سے مولوی بنے ہوئے ہیں، 2 4 10 لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پرانے جتنے بھی علماء کرام ہیں، ذاکرین ہیں، اور جتنے بھی بزرگ ہمارے تشیع کے عزادار ہیں، مومنین ہیں، وہ سب الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ولایت کے قائل ہیں، ہر عبادت میں ولایت کے قائل ہیں۔ جی اچھا جی، یہ امام باقر علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام نام ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہے، جی یعنی کہ ایمان اور اسلام ہے ہی ولایت علی علیہ السلام ہے۔ اچھا آگے آ جائیں جی، آگے جی انوار نعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296، علامہ نعمت اللہ جزائری محدث کبیر اور کتاب ہے اس میں زہر البیہ میں بھی ان کا یہی روایت کا ذکر ہے، جی دین سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے، جی کیسے جدا کر سکیں گے یہ ولایت کو عبادات سے؟ یہ میں آگے چل کے آج اسی پہ بات کروں گا کہ ان کے منہ پہ انشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا تماچا ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی میں ولایت رائج ہوئی ہے، شر پسند عناصر نے اس کو جو ہے نا رائج کیا ہے، ان کو میں آج یہ بتانے لگا ہوں کہ معصومین کے فرامین کیا ہیں اور تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے۔ جی آگے آجئے، آگے جی حدیث ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یقین کا مانے کہ جب نبی مکرم کے منہ سے علی کے فضائل اور علی کی اولاد کے اور قائم کے فضائل کے کوئی الفاظ نکلتے ہیں نا، تو دل میں ایسی ایک روحانی کیفیت طے ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسا ایک مطلب دل جو ہے نا وہ اتنا کھل جاتا ہے، کیونکہ زبان کون سی ہے جس زبان سے اللہ کلام کرتا ہے۔ تو وہاں سے جی کیا ہے جی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں نے اللہ سے سوال کیا۔ جی یہ میں آپ کو بڑی معتبر روایت ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہاں وہاں آپ یعنی کہ علی علیہ السلام کا ذکر ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ نے کر دیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ آگے علامہ نعمت اللہ جزائری لکھتے ہیں کہ علی کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ اس طرح کرو جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، پس جب بھی میرا ذکر کرو تو علی کا ذکر بھی ساتھ ضرور کرو، یہ لازم ہے۔ 2 انگلیاں اس طرح یا اس طرح کر لیں، اس طرح یہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے، وہاں پر علی مولا مشکل کشا کا ذکر لازم ہے، علی کا ذکر لازم ہے۔ اب سمپل سی بات ہے جی، کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے؟ کلمے میں، اذان میں، نماز میں، اقامت میں، کسی اور ذکر اذکار میں۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کی حدیث کے مطابق جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر میرے مرشد علی علیہ السلام کا ذکر لازم ہے۔ میرا نہیں کہنا، یہ کسی مولوی نے بورڈ کے نیچے بیٹھ کے نہیں لکھا، یہ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ جی آگے آ جائیں جی، میں نے اسی پہ ہوں جی الحمدللہ، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ محدثین پڑھ رہا ہوں جی۔ اچھا آگے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جی سورہ
العنکبوت ہے آیت نمبر 15، جس میں سنیے گا جی، یقیناً صلاۃ روکتی ہے برائی سے اور گناہوں سے، یعنی نماز روکتی ہے برائی سے اور گناہوں سے، البتہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ دو ٹاپک ہے جی اس میں، ایک تو نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے، دوسرا اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهُ اکبر، یہ اس کا آخری پورشن ہے۔ اچھا جی، اب آگے اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہزاروں لوگ آپ نے دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی کمیونٹی موجود ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن اس نماز کے ساتھ دغا بھی ہو رہا ہے، پلاٹوں پہ قبضہ بھی ہو رہا ہے، فراڈ بھی ہو رہا ہے، چیک ڈسآنر کے پرچے بھی انہی لوگوں پہ ہو رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، جہاں پہ جتنی بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں، بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، برائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، نماز روک کیوں نہیں رہی ان کو؟ کوشچن ہے جی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ صلاۃ روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، تو جو نماز پڑھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ہم کیا لیں گے ان لوگوں کے بارے میں؟ یعنی وہ پڑھ ہی نہیں رہے جناب، وہ پڑھ ہی نہیں رہے، اصل میں وہ نماز قائم کر ہی نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہر نمازی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ولایت کا قائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہر ولایت کے ماننے والے کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نمازیوں کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر تو وہ نماز پڑھ کے جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے اور نشے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، سارے فراڈ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ولایت نہیں ہے، وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ اچھا آگے جی، آگے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، سورہ انعام ہے آیت نمبر 160 ہے جی، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جو ایک حسنہ لائے اس کے لیے اس کی مثل 10 کا ثواب ہے۔ صحیح ہے جی، یہ وہ والا نہیں کہ جو ایک مسجد کو 10 روپے کا چندہ دے اس کو 70 آخرت میں ملیں گے، یہ آیت ہے کہ جو ایک حسنہ لائے اس کی مثل 10 کا ثواب ہے۔ اچھا جی، تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131، جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے کہا خدا کی قسم حسنہ سے مراد ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جی حضور، یہ ہے تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131۔ اچھا، مسجد نبوی کا واقعہ جی، نبی مکرم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، لوگوں نے سوال کیا مولا نبی یہ حسنہ کیا ہے؟ اس حسنہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، سرکار رسالت مآب نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حبو کا حسنہ، جی یا علی علیہ السلام تیری محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی، تیری دشمنی وہ برائی ہے جس کی موجودگی میں دنیا کی کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ حضور والا، میں یہ بات آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دین کی رٹ لگانے والے پہلے دین کو سمجھ تو لو، پہلے توحید تک پہنچ تو لو، توحید ہے کدھر؟ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ آخر کار ہمیں جانا کس رستے پہ ہے۔ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ وحدہ لا شریک تو تم لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور رسول فرما رہے ہیں جہاں میرا ذکر میری اطاعت وہاں علی ابن ابی طالب کی اطاعت، اس طرح جی۔ ہاں جی، آگے آگے جی، آگے اب ذرا اور کی بات یہ ہے کہ محبت اہل بیت جو ہے نا، یہی اصل میں نماز ہے جی۔ اس کا میں انشاءاللہ آپ کو پورا پروف دوں گا جی۔ اصل میں چہاردہ معصومین کی محبت ہی اصل نماز ہے۔ آگے ہیں جی، کتاب ہے ثواب العمال و عقاب العمال، طبع ایران ہے، شیخ صدوق رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، امام جعفر صادق۔ ہم اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے میں فرق نہیں ہے کہ وہ روزے رکھے اور نمازیں پڑھے یا زنا اور چوریاں کرتا پھرے، وہ حتماً جہنمی ہے۔
وہ حتمن جہنمی ہے، چاہے جتنا مرضی عابد اور نیکوکار ہے۔ جی آگے آگے آئے جی معصومین کا فرمان علی شان۔ ایک اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی پہلے، ترجمہ جس کا پڑھا کہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، علیحدہ صلوات علیحدہ، ذکر اکبر علیحدہ۔ اچھا، اب اس میں اس کا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے دونوں کو الگ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ذکر اللہ صلوات سے یعنی نماز سے بھی بڑا ہے، یعنی کہ عام آدمی کے کہنے کی بات نہیں ہے، پڑھتے ہوئے بھی دل کو ایسے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، کبریا کہہ رہا ہے۔ کبریا اب کس کا ذکر بلند کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کی، میں بار بار کہتا ہوں، کسی کی بندے کی نطفے کے پیدائش کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے جس کا ذکر وہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کبریا اکبر کہے، اس کے ذکر کے اوپر انگلی اٹھانے والا انسان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہتا رہا ہے، وہ ذہنی طور پہ فارغ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اس میں آ جائیں جی، ضمیمہ مقبول ہے قدیم، امام صادق آل محمد کا قول ہے، باولا تفسیر کمی صفحہ نمبر 412۔ ذرا غور سے سنیے گا جی، میں اپنی بات میں پکا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پوری دلیل دوں گا، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز ہماری ولایت ہے اور فحش و منکر ہمارے دشمن کا نام ہے۔ جی حضور، اب تفسیر فرات صفحہ نمبر 39 اور معجزات آل محمد، جس میں فرمانے امیر المومنین ہے جس کے دل میں ہمارے غیر کی محبت ہے وہ ہمارا قاتل ہے۔ ولایت فقیہ، یہ تقلید، یہ ٹوپیاں، یہ امامے شمامے سارے گلے میں ڈال کے گھمائیں گے اگلے، ہاں جی، ہمارے علاوہ غیر کی محبت، غیر کا پٹا گلے میں ڈالنا تقلید کا، یہ ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا قاتل ہے۔ دوسری حدیث کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور سے ہدایت لی وہ گمراہ تصور ہوگا، اور گمراہ کا ٹھکانہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب۔ آگے آ جائیں جی۔ اچھا، امام جعفر صادق سے اگلی روایت ہے جی کہ جس میں آپ فرماتے ہیں الصلاۃ ہے ہی ولایت علی، ہے ہی ولایت علی، جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی، یعنی جس کے دل میں ولایت ہے نا اس کو کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی۔ آگے آ جائے جی، آگے وَاذْكُرُوا اللَّهُ اکبر، اللہ کا ذکر اس سے بڑا فرمان ہے، یعنی اس سے بڑا صلاۃ اور ذکر اکبر۔ اچھا، اب اس میں معصوم کا فرمان ہے کہ ذکر نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، ذکر نام ہے امیر المومنین کا اور صلاۃ سے بڑا ہے، ہاں جی، صلاۃ سے بھی بڑا ذکر ہے میرے امیر علیہ السلام کا۔ اس میں آگے چل کے جی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ سورہ نور آیت نمبر 37 ترجمہ سنیے گا جی ذرا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور بے فروخت نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نہ صلاۃ قائم کرنے سے روکتی ہے، بے میں نے دینا، بیچنا، جی۔ اچھا، اب بے کا ترجمہ آگے چل کے تو یہاں پہ جو تفاصیل میں ہوا وہ بے کا مطلب بیعت کا ہوا ہے، ہاں جی، وہ جو جمعے والی آیت ہے جس کو بار بار ہم بتاتے ہیں کہ جمعہ ہمارے قائم کے ظہور کا ویلا ہے، جب وہ آواز دیں گے تو ہر بیعت توڑ کے ان کی طرف جانا ہے، وہ بعد کی بات ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو سورہ جمعہ کا بلکہ میں کرتا ہی چلوں تھوڑا سا اس میں، باقی اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کریں گے، کہ جیسے یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ آپ نے بار بار سنی ہوگی، ہر جمعے کو مولوی حضرات پڑھتے ہیں
جب ندا دی جائے صلاۃ کے لیے یوم جمعہ کی طرف سے، یوم جمعہ کی طرف سے، جمعہ کے لیے نہیں جی، اور موت میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کے لیے، یوم جمعہ کی طرف سے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا اور بے کو چھوڑ دینا۔ جی آگے یہاں بھی بے کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیچنا خریدنا نہیں، مشتری ہوتا ہے خریدنے والا، بیچنا بے۔ آگے آ جائیں جی، اب اس کا ترجمہ جو آگے تفسیر ہے وہ ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ کی حجت آخری امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پکارے تو ساری کی ساری بیعتیں چھوڑ کر کسی عالم، مرشد، پیر، مجتہد کو نہ ماننا، اللہ کی حجت کی طرف دوڑ پڑنا، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ یہ ہے سورہ المجادلہ آیت نمبر 19۔ جی آگے جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر وہی بات ہے، ذکر علیحدہ، صلاۃ علیحدہ۔ جی اب اس میں آ جائیں جی، فاذکرونی اذکرکم، آپ نے بار بار سنا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 397، تفسیر برہان صفحہ نمبر 151 152، مقدمہ البرہان، ضمیمہ مقبول قدیم صفحہ نمبر 412، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 253۔ ذکر خدا، جی مولا باقر کا فرمان علی شان ہے، ان کتابوں سے اپنی لکھی ہوئی یا اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، خود سے بات بنانے والا، خود سے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سنیے گا، ذکر خدا ہم ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ سبحان اللہ، ذکر خدا ہم ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں، اور یہ ہے جی اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254، طبع قدیم ہے، ضمیمہ مقبول صفحہ نمبر 412، تفسیر البرہان۔ جی فرمانے امام باقر، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ آگے آ جائے جی، کتاب ہے مشکاۃ الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین صفحہ نمبر 24، حافظ علامہ رجب البرسی القطرہ، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 358۔ سنیے گا غور سے جی، اب میں بات کلیئر کرنے لگا ہوں، ختم ہونے لگی ہے جی۔ نماز کیا ہے؟ یہ میں نے شروع میں جو آپ کو کہا تھا نا کہ چہارہ معصومین ہی ہے نماز، یہی ہے صلاۃ، جس نے قائم کر لی قائم ہو گئی۔ اچھا سنیے جی، الصلاۃ الظہر ہوا رسول اللہ، الصلاۃ العصر ہوا امیر المومنین، الصلاۃ المغرب ہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، الصلاۃ العشاء ہوا الحسن، الصلاۃ الفجر ہوا حسین علیہ السلام۔ جی سنیے گا غور سے، مشکاۃ الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین صفحہ نمبر 24، حافظ علامہ رجب البرسی القطرہ، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 358۔ غور سے سنیے گا کہ ظہر کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز عصر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نماز مغرب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، نماز عشاء سرکار حسن مجتبی سے منسوب ہے، اور نماز فجر سے مراد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علامہ خمینی صاحب نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہیں چہاردہ معصومین جو اصل میں مومن کی اصل نماز ہے۔ لکھا کس نے ہے جی؟ آج کل مجتہد کا رولا ڈالنے والوں، یہ لکھنے والا علامہ خمینی ہے، پرواز در ملکوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24، کہ ہم ہیں چہاردہ معصومین جو اصل میں مومن کی اصل نماز ہے۔ جی اب تو بہت واضح ہوگی جناب والا۔ آگے سمپل ذکر، اللہ کا ذکر الاکبر۔ سنیے گا جی، ایک حدیث ہے سب نے بار بار سنی، ذکر علی عبادت، میں نے تو نہیں پڑھی، سارے ذاکرین علماء کرام پڑھتے ہیں، علی کا ذکر عبادت ہے۔ جی
یہ بی بی عائشہ سے روایت ہے جی، یہ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت بخشو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور نقطہ ختم کہاں پہ ہوا؟ ذکر علی پر۔ میں نے نہیں کہا جی، یہ حدیث ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آگے آ جائیں جی کہ سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا ویسے کہ میں بات یہاں پہ ختم کر دوں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف یہ پڑھا نا، ساڑھے سونے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن، جس نے صرف پڑھا اس سے بات نہیں ہے، جو نبی مکرم کی زبان کو قرآن سمجھتا ہے اس نے تو سنا ہی ہے نا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اس نے تو سنا ہی ہے نا علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ تو پھر میں آپ کو سمپل کہہ دوں جی الحمدللہ دڑلے سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو چاہے خدا خدا کرتے رہو، چاہے علی علی کرتے رہو، بات ایک ہی ہے جی، الحمدللہ بات ایک ہی ہے جی، علی 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 کرتے رہو، ایک ہی بات ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے کریم آقا کے فرامین ہیں۔ یہاں پر بات انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، نیکسٹ میں اسی پہ ہی رہنا ہے، اور میں نے عبادات میں بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ لوگوں نے اس طرح سے یہ کام کیا ہے کہ اس میں چلاکیاں کی ہیں نہیں ہے۔ دین بڑا سیدھا ہے الحمدللہ، ہمارے محدثین نے بڑا سیدھا، معصومین کے فرامین ہر ذی عقل بندے کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ یہ جو رٹا لگا ہے نا مجتہد کا فتویٰ، کون سی ایسی بات ہے معصوم کی جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے؟ کائنات کے وارث ہیں، آپ ایک مرتبہ کہہ کے تو دیکھیں، وہ آپ کے ذہنوں میں مسئلے کا حل ڈال دیں گے الحمدللہ جی۔ زبان بھی انہوں نے دی ہے، دماغ بھی انہوں نے دیا ہے، بولیں گے انشاءاللہ اور ولایت پہ بولیں گے۔ مولا غازی عباس آپ کو عزتیں دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر یا علی مدد۔